الحمدللہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ مفتی طاہر محمود صاحب نے پوچھا ہے کہ مرغی کی دمچی کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، مرغی کی دھمچی کھا سکتے ہیں۔ مرغی کی دھمچی جو آج کل جو ہے نا وہ بکتی ہے سیخوں میں وغیرہ ذالک کا، تو یہ کھانا جائز ہے، کیونکہ یہ ان 7 اجزاء میں سے نہیں ہے جن 7 اجزاء کا کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، لہٰذا دھمچی کھانا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حاجی لال زادہ صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص باپ کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کی اولاد کو حصہ میراث میں سے نہیں ملتا، اس میں کیا مصلحت ہے؟ دیکھیے گا، یہ ایک شریعت کا اصول ہے وراثت میں کہ اقرب کی وجہ سے ابعد محروم ہو جاتا ہے، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہو تو اس کی وجہ سے جو دور کا رشتہ دار ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے والد کی زندگی میں فوت ہو جائے اور اس کے بچے بھی ہو، تو یہ جو فوت ہونے والا ہے اگر اس کے بھائی موجود ہیں، یعنی اس کے والد کے اگر نرینہ اولاد موجود ہے، تو پھر اس کے بچوں کو جو فوت ہوا ہے وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا، یعنی آپ کے اپنے دادا کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا، کیونکہ اس کے والد کا جو حصہ ہے وہ چونکہ والد صاحب کی زندگی میں فوت ہوا ہے، اس لیے اس کا حصہ ختم ہو گیا۔ جو اپنے مورث کی زندگی میں فوت ہو جائے اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو حصہ نہیں ملتا۔ البتہ اگر نرینہ اولاد نہ ہو، دادا کی نرینہ اولاد نہ ہو، تو پھر اس صورت میں جو اس کے پوتے ہیں ان کو حصہ ملتا ہے، اور جس صورت میں حصہ نہیں ملتا اس صورت میں بھی جو ہے نا شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ دادا جو ہے ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے اور اپنی زندگی میں ان کو ہبہ کر سکتا ہے، گفٹ کر سکتا ہے، اس سے شریعت روکتے نہیں ہے۔ البتہ ان کے والد کا جو حصہ ہے وہ چونکہ اپنے والد صاحب کی زندگی میں فوت ہو چکے ہیں تو وہ حصہ جو ہے اس کو نہیں ملتا، یہی وجہ ہے جو میں نے آپ سے جو ہے نا وہ عرض کر دیا۔ دبئی سے سلیمان بھائی نے سوال کیا ہے کہ مرغی نے اذان دی ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، مرغی اذان دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرغی اگر اذان دے دے تو یہ جو مشہور ہے بعض علاقوں میں کہ یہ مرغی منحوس ہو گئی ہے، اب اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، اس کو ذبح کیا جائے، اس کو گھر میں نہ رکھا جائے، اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسے کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مرغی نے اذان دے دی تو اس کی وجہ سے کوئی نحوست یا کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور یہ اس کو جو ہے نا گھر میں رکھ سکتے ہیں، اس کو گھر سے نکالنا یا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ مولانا محمد امین صاحب نے پوچھا ہے کہ 6 بندے ایک بڑے جانور میں قربانی کرنا چاہتے ہیں، 3 بندے ایک گھر کے اور 3 بندے دوسرے گھر کے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ 6 حصوں کے بجائے اگر ہم گوشت 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک ایک حصہ ہر گھر والے کو مل جائے، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا 6 حصے کرنا ضروری ہے؟ ہاں دیکھیے گا، اگر 7 حصے ہیں یا اس سے 7 سے کم حصے ہیں تو جتنے حصے ہیں، جتنے حصہ دار ہیں اتنے حصے گوشت کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا یہاں پر جو صورت پوچھے گئی کہ 6 حصہ دار ہیں، تو اب 6 حصے اس کی کرنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ ان کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور ایک کو اپنا حصہ دے دیا جائے، لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے پوچھا ہے، بتایا ہے کہ ہم 2 حصے کرنا چاہتے ہیں، آدھا گوشت تقسیم کرنا چاہتے ہیں، آدھا چونکہ ایک گھر کے 3 حصے ان کو دے دیتے ہیں اور آدھا دوسرے گھر والے کو، تو ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ بس آخر میں یہ کیا جائے کہ ایک دوسرے کو بخش دیا جائے اگر اونچ نیچ ہوئی ہو، اونچ نیچ جو ہے ہو سکتی ہے، وہ تو ظاہر ہے، تو اونچ نیچ جو ہے نا ایک تو کوشش کی جائے کہ برابر ہو، ٹھیک ہے، ایک طرف اگر 2 پائے ہیں دوسری طرف 2 پائے ہوں، اسی طرح اور جو ہے نا ہر چیز میں برابری ہو جائے، باقی آخر میں ایک دوسرے کو بخش دے، تو اس طرح کرنا بھی جو ہے وہ جائز ہے۔
مولانا احمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص کے بیٹے مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، یہ ان کے پاس جب جائے گا تو وہاں قصر کرے گا یا پوری نماز؟ اور اگر ایک بیٹے کے پاس ایک دفعہ 1 مہینہ گزار چکا ہو، اب اس کے پاس 2 دن کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو قصر کرے گا یا پوری نماز؟ دیکھیے گا، اگر اس کے بیٹے جو ہے نا شرعی مسافت کے فاصلے پر رہتے ہیں، تو اگر یہ وہاں پر جاتا ہے اور 15 دن سے کم گزارنا چاہتا ہے تو وہاں پر قصر کرے گا، قصرانا پڑے گا، پوری نماز نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ اگر 15 دن یا اس سے زائد گزارنا چاہتا ہے تو پھر پوری نماز پڑھے گا۔ دوسری بات جو پوچھی ہے کہ وہ ایک بیٹے کے پاس ایک دفعہ 1 مہینہ گزار چکا ہے، اس کے بعد اب جانا چاہتا ہے 15 دن سے کم ٹھہرنے کے لیے، تو اب کیا کرے گا؟ تو اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ قصر ہی کرے گا، شفرانہ نماز پڑھے گا، کیونکہ ایک دفعہ اس نے وطن اقامت بنا لیا تھا اس کو، لیکن جب اس نے وہاں سے آ گیا تو اس کا جو وطن اقامت تھا اب جو ہے وہ اس کے ترک کرنے کی وجہ سے وہ ختم ہو چکا، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ چونکہ نئے سرے سے وہ جا رہا ہے، تو اب اگر 15 دن سے کم وہاں پہ ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے تو وہاں پر وہ قصر کرے گا، پوری نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔